اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، اللہ نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ اشرف اور سب سے زیادہ عقل مند جو مخلوق پیدا کی ہے وہ انسان ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے عقل مند جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور جو مخلوق سب سے عقل مند ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دو مخلوق کو اپنی شریعت کی ذمہ داری دی۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، سب سے بہترین مخلوق کے اندر یہ انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، وہ نعمت ہے ایمان کی۔ دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، لیکن سب کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ انسانوں میں بھی وہ انسان کامیاب ہوگا جس کے دل کے اندر اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ کے نبی پر ایمان ہوگا، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہوگا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت سے ہمیں مالا مال کیا۔ اگر انسان بنا دیتا لیکن ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا تو ہم دنیا کی زندگی دوسروں کی طرح گزار لیتے، لیکن آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ آخرت کے اندر جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں وہی انسان کامیاب ہوگا جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان دل کا عقیدہ، دل کے اندر پختہ یقین ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں روزی دیتا ہے، اور ایک دن اللہ ہمیں موت دے گا، دوبارہ آخر میں اللہ زندہ کرے گا، اور دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اور جب بندہ اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو وہ بندہ آخرت کے اندر ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ بغیر ایمان کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر تو اللہ نے اپنی نعمتوں کو عام کر دیا، ایمان والے کو بھی اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور بغیر ایمان والے کو بھی اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، بلکہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو اللہ دنیا کی زندگی میں زیادہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ تو اللہ نے ان پر اپنی مہربانی، دنیا کی حد تک اللہ نے مہربانی فرمائی کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو، گنہگاروں کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ لیکن ایمان والا جو بندہ ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا بھی ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، پریشانی بھی دیتا ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں ایمان والا ہمیشہ کامیاب ہے۔ اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے ایمان والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ کبھی اس نے دنیا میں سوچا بھی نہیں ہے کہ ایسی نعمت ملے گی۔ ایسی بہترین نعمت اور ایسا بہترین آرام اللہ نے ایمان والے کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ایسی دولت تمہیں عطا فرمائی۔ اب اس ایمان کی جو نعمت ہے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایمان والے کو دنیا کا خلیفہ اور نائب بنایا ہے تو اب اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے بندے کو یہ بات نہ بتائی جائے تو انسان اپنی عقل سے یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں کیا نعمتیں عطا فرمائے گا اور ہمارا دوبارہ حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ انسان کی جو عقل ہے وہ محدود ہے اور جو اللہ کی شریعت ہے بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ بہت ساری شریعت کی باتیں ایسی ہے کہ انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ انسان کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انسان جب دنیا سے ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، مٹی ہو جائے گا، عقل یہ کہتی ہے کہ دوبارہ انسان کیسے پیدا ہوگا۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں آیا ہے، دنیا میں اس کو موت آئے گی، لیکن آخرت میں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور دنیا کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اب انسان اپنی عقل سے یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے ایک ایسے علم کا انتظام فرمایا جس کو علم وحی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام، اپنے نبی دنیا میں پیدا فرمائے، وہ اس امت کے رہبر رہنما ہوتے تھے، لیکن نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ اللہ کے احکام کو لے کے دنیا میں آتا تھا اور وہ فرشتہ اللہ کے احکام نبی کو بتاتا اور نبی اپنی امت کو بتاتا۔ اگر نبی نہ آتا، اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کر کے اللہ کے حکم کو نہ لاتا تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوگا، کن باتوں سے اللہ ناراض ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، جنت ہے یا دوزخ ہے، آرام کی جگہ ہے یا پریشانی کی جگہ ہے۔ انسان اپنی عقل سے ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیاب کرنا تھا، اپنا خلیفہ اور نائب دنیا کے اندر بنانا تھا، تو اللہ نے پورا علم کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اپنے نبی پر اپنے احکام نازل فرمائے اور نبی نے اپنی امت کو وہ احکام بتائے۔ تو وہی علم، جو علم وحی ہے، وہی کلام پاک، جو قرآن شریف ہے، یہ اللہ کی طرف سے، وہ ایک اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، جو حکم اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، اور وہ کلام پاک آج بھی الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کی نسبت پر آج ہم جمع بھی ہوئے کہ ماشاءاللہ قرآن بچوں نے مکمل کیا ہے، دعا بھی ہوگی، لیکن ہمیں دوستوں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن عام کتابوں کی طرح سے کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، ایسے کہ قرآن بھی ایک کتاب ہے۔ ایسے قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہمارے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی کی کتاب ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا قرآن طریقہ بتاتا ہے اور آخرت کے اندر انسان کیسے کامیاب ہوگا اس کا بھی طریقہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کے نام اللہ کا پیغام ہے۔ اب بندوں کو چاہیے کہ اپنے محبوب اللہ کا پیغام ہم پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ عام طور سے آج بھی دنیا کے اندر بھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے، کوئی خط آتا ہے تو آدمی کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگر وہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا ہے تو پڑھے لکھے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے خط پڑھ کے بتاؤ میرے بیٹے کی طرف سے آیا ہے، میرے بھائی کی طرف سے آیا ہے، میرے رشتہ دار کی طرف سے آیا ہے، اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اس کو ایک فکر ہوتی ہے اور اس خط کو پڑھواتا ہے، اس خط کے اندر
عزت کیا چیز ہے، تو ہمارے پیدا کرنے والے نے ایک بہت بڑا خط، بڑا پیغام ہمارے نام بھیجا ہے کہ یہ بندوں کے نام یہ پیغام ہے، بندہ اس قرآن کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارے گا اور اس طریقے سے زندگی گزارے گا کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، کلام پاک ہی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے پاس سے فرشتہ لے کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھ کر کے اور امت کو پڑھ کے سمجھایا کہ اللہ کے کلام میں کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہم قرآن کی قدر کریں، اس کی اہمیت سمجھیں کہ ہم قرآن کی قدر کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور جو آدمی قرآن سے محبت کرے گا، قرآن والوں سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اس بندے کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ دنیا کے اندر بھی حفاظت فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو کلام پاک اتنی بڑی دولت ہے میرے بزرگوں، اس لیے کلام پاک کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے محروم ہرگز نہیں رکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں الحمدللہ مکاتب بھی ہے، مدارس بھی ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، آج بھی ہماری اولاد قرآن جیسی دولت سے محروم رہ گئی تو میرے بزرگوں بہت بڑا خسارہ اور گھاٹا ہے۔ ہم اللہ کے پیغام سے محروم رہ جائیں گے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے جو بندہ کلام پاک پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث ابھی میں نے پڑھ کے سنائی، اس میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں قوموں کو بلند مقام عطا کرتا ہوں، اور اگر قرآن کو امت ٹھکرا دیتی ہے، عمل نہیں کرتی ہے تو اس امت کو میں گرا بھی دیتا ہوں، ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہوں۔ اس لیے قرآن کی قدر کرنے والوں کو اللہ بہت بڑا مقام دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، اور اگر ہم قرآن کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی ہمیں گرا دے گا اور آخرت میں بھی ہم ناکام ہوں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن اللہ کا بہت بڑا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور جو بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں پابندی سے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اپنے بچوں سے پڑھ کر کے قرآن سنیں، سننے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ کلام پاک کے ایک حرف پر اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، قرآن سے ہمیں عشق ہونا چاہیے، اور قرآن سے اتنی محبت ہو گئی، اللہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے ہدایت اس کے اندر ہے، ہمارے لیے اس کے اندر کامیابی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو علم ہے یہ بہت اونچا علم ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم تعلیم سے ہرگز محروم نہ رہیں، بلکہ اپنے بچوں کو پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کریں، اور جو ہم قرآن پر خرچ کریں گے اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ قرآن کی محبت میں جو بھی ہم خرچ کریں گے تو اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ملے گا، اور قرآن کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا، قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا، اور قرآن کی بے شمار فضائل آپ تعلیم میں سنتے ہیں کہ جو آدمی کلام پاک پڑھتا ہے اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کو اللہ سے مانگنے کی فرصت نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کی اس کو فرصت نہیں، لیکن ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو سارے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں۔ قرآن کی تلاوت کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن سے لگا رہتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو اللہ کے سامنے مانگنے کا وقت نہیں ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے مانگنے والوں سے زیادہ میں اس کو عطا کروں۔ اور جو کلام پاک کی دولت اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، حافظ بنتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ اللہ کے یہاں سفارش کر کے جہنم سے، دوزخ سے اپنے 10 رشتہ داروں کو نکال لے، اللہ اس کی سفارش قبول فرمائے،
اور والدین کے لیے اللہ ایک ایسا نور کا تاج پہنائیں گے، ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی ایسی روشنی ہوگی جیسے سورج کی روشنی، سورج سے بھی بڑھ کر، اور سورج بھی جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سورج تمہارے گھر کے اندر آ جائے گا۔ اگر یہ سورج کسی کے گھر کے اندر آ جائے تو روشنی کا کیا عالم ہوگا، کتنی بڑی روشنی ہوگی کہ آدمی آنکھ نہیں کھول سکتا، اتنی بڑی روشنی جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، وہ سورج اگر کسی کے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوتی ہے۔ ایسا روشن تاج اس بچے کے ماں باپ کو اللہ پہنائے۔ پھر آگے فرمایا کہ پھر صاحب قرآن کا کیا مقام ہوگا، جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو حافظ قرآن ہے، اس کا کیا مقام ہوگا جب ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے، جو ماں باپ نے محنت کی اور اپنی حلال کمائی خرچ کی، بچے کو وقت پر مدرسے اور مکتب بھیجا، پوری محنت کی، تو ماں باپ کو اللہ اتنا بڑا درجہ عطا فرمائے گا، تو خود قرآن پر عمل کرنے والے کا کیا مقام ہوگا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے اور بڑی برکت والی کتاب ہے، اور اس کی ہمیشہ ہمیں تلاوت کرنی ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی کمی ہوتی ہے تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور کلام پاک کے حق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کلام پاک کے بھی حقوق ہے ہمارے اوپر، ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے کلام پاک کے حق کو ادا نہیں کیا تو کلام پاک ہمارے خلاف حجت ہو جائے گا، پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، اور قرآن کہے گا کہ امت نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میرے اوپر عمل نہیں کیا، میری تلاوت نہیں کی، تو قرآن ہمارے خلاف دلیل بنے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم قرآن کے احکام کو پورا کریں، قرآن کے حقوق کو پورا کریں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا دنیا میں بھی، اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ کے اندر بے حد قبول فرمائے، اور ہمیں عاشق قرآن اور قرآن والوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، میں بات ختم کرتا ہوں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم خود قرآن سیکھنے والے بنو، قرآن سیکھنے والے بنو اور سکھانے والے بنو۔ اگر سکھانے والے سیکھنے والے نہیں بن سکتے ہو تو سننے والے بنو، کلام پاک سننے والے بنو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو قرآن سے محبت کرنے والے بنو اور قرآن والوں سے محبت کرنے والے بنو، لیکن پانچویں مت بننا کہ قرآن والوں سے بغض اور نفرت رکھنے والے، اللہ والوں سے نفرت رکھنے والے مت بنو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے ہم کلام پاک سے بھی محبت کریں، کلام پاک پڑھنے والے، پڑھانے والے، کلام پاک پر خرچ کرنے والے، محبت کرنے والے علماء سے، طلباء سے اور قرآن پڑھانے والوں سے ہم محبت کریں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہمارا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، قرآن والوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہم نے قرآن سے محبت نہیں کی، قرآن پڑھنے والوں سے محبت نہیں کی، تو ہمارا حشر کسی اور قوم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی اور زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.